آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے ایک مرد کے لیے کہ اس کے پاس ایک پاک صاف کردار کی عورت ہو جو اس سے محبت کرتی ہو، جو اپنا گھر بار چھوڑ کے اس کے گھر میں آئی ہو، اس کے گھر والوں کو سنبھال رہی ہو، اس کے بچوں کو سنبھال رہی ہو، اور مرد جو ہے وہ اس کو سائیکلوجیکلی جو ہے وہ ایک ذہنی مریض بنا دے۔ بد نصیب ہے وہ مرد جس کے پاس کسی عورت کی اور خاص طور پہ اپنی بیوی کی محبت نہیں ہے۔ آپ اس بات کو جس طریقے سے چاہے جو ہے وہ ناپ تول سکتے ہیں کہ یہ بات ایک بہت بڑے معیار پہ جا کے آپ کو جو ہے اس کی سمجھ آئے گی کہ بد نصیب ہے وہ مرد جس نے اپنی بیوی کی عزت نہیں کی، اپنی بیوی کو مقام نہیں دیا، اپنی بیوی کی جو ہے وہ اس کی فیلنگز کو، اس کے ایموشنز کو سمجھا نہیں۔ اگر آپ نے اپنی بیوی کی ایموشنز کو سمجھنا ہی نہیں تھا تو پھر آپ کو شادی کرنے کا اختیار بھی نہیں تھا۔ شادی صرف وہ لوگ کیا کریں کہ جو واقعی دوسری خاتون کو اپنے گھر میں لا کے، ایک لڑکی کو لا کے اس کو عزت دینے کا حوصلہ رکھ سکیں۔ یہ نہ کریں کہ ماں باپ کی جی ہماری ڈیمانڈ تھی، ماں باپ نے جو ہے وہ کہا شادی کر لو تو ہم نے شادی کر لی۔ شادی دو لوگوں کے درمیان ایک بہت ہی بڑے تعلق کو کہتے ہیں، ایک ایسے مضبوط رشتے کا نام ہے جسے دو لوگ نبھا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں آپ نے شادی جو ہے وہ دو خاندانوں کا جو ہے وہ مسکن بنا دیا، دو خاندانوں کے لیے جو ہے وہ اس کو مشکل ترین مرحلہ بنا دیا کہ شادی ایک بہت جو ہے وہ ڈیفیکلٹ چیز ہے۔ نو وے، شادی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، شادی کو ڈیفیکلٹ بنایا گیا ہے۔ شادی کو آسان کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ مینٹل کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے، کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہونی چاہیے۔ آپ ایک دوسرے کو جب قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ رہے ہیں تو خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کر رہے ہیں۔ بڑا ہی زبردست سوال آج میرے پاس ہے، اور سوال یہ ہے کہ جناب شادی شدہ مرد جو ہوتے ہیں ان کا دوسری عورتوں کی طرف متوجہ ہونا فطرت ہے یا عادت؟ تو آج اس پہ بات کریں گے، اور جتنے شادی شدہ مرد ہیں ان کے حوالے سے جو ہے آج ان کی سائیکالوجی کے حوالے سے جو ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ یہ جو مرد ہے نا، یہ فطرتاً لوگ کہتے ہیں کہ بے وفا ہے، لیکن میں اس چیز سے تھوڑا سا جو ہے وہ متفق نہیں ہوں۔ وہ اس لحاظ سے کہ مرد کی فطرت میں بے وفائی نہیں ہے، مرد نے یہ عادت بنا لی ہے کہ اسے بے وفا جو ہے وہ کہا جائے یا اسے بے وفا سمجھا جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرد نے ہمیشہ اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو نبھانے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ وہ ایک باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، شوہر ہے، ہر روپ میں اس نے یہ کوشش کی ہے کہ میں جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو نبھاؤں۔ لیکن صورتحال کیا ہوتی ہے؟ صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جب اس کی اپنی ذات نگلیکٹ ہوتی ہے تو وہ اپنی ذات کی تسکین کے لیے کوئی ایک ایسا شخص تلاش کرتا ہے جو شخص اس کی بات کو سن سکے، سمجھ سکے، اسے انڈرسٹینڈ کر سکے۔ ایک وہ بیوی جس کو بیاہ کے اپنے گھر لے کر آتا ہے، اس کے لیے جو ہے وہ تمام تر اس کے اخراجات بھی اٹھاتا ہے، اس کے نخرے بھی اٹھاتا ہے، بچوں کے معاملات بھی دیکھتا ہے، لیکن اس کی اپنی ذات کہیں نگلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کی اپنی ذات کو وہ پرسکون یا وہ سکون نہیں مل رہا ہوتا، وہ پرسکون نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ دوسری عورتوں کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید فطرتاً جو ہے وہ مردوں کی یہ عادت ہوتی ہے، یا فطرتاً مرد جو ہے وہ دوسری عورتوں کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ مرد کو جب ضرورت ہوتی ہے احساس کی اور محبت کی، توجہ کی، تو وہ کسی دوسری عورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ ایسے ہر مرد جو ہے وہ جا کے دوسری عورت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ آپ کے 50% جو ہے وہ پاکستانی جو ذہن ہے، پاکستانی مردوں کے جو ذہن ہیں وہ اس طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں کہ انہیں دوسری عورت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جو 50% مرد ہیں وہ دوسری عورتوں کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے۔ ان میں سے کم 20-25% مرد ہیں جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان کی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے، اور وہ اپنے آپ کو زیادہ تر نماز میں، روزے میں، اور جو ہے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بیزی رکھتے ہیں۔ باقی کے جو 25% ہیں ان کی ملی جلی جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے، وہ معاشرتی اعتبار سے جو ہے وہ اپنے آپ کو، اپنی لائبلٹیز کو، اپنے کام کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، اپنے بزنس کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں۔ اور 15% مرد جو پاکستان کے ہیں وہ بزنس کمیونٹی میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، اپنا بزنس جو ہے وہ رن کرتے ہیں اور اپنے بزنس کو وقت دیتے ہیں، اپنے گھر کو وقت نہیں دیتے۔ پھر جو باقی کے جو ہے وہ پرسنٹیج بچ جاتی ہے وہ ایسے مردوں کی ہے کہ جو باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنی ذات کو پسند کرتے ہیں، وہ کسی دوسرے کو امپورٹنس دینا اچھا نہیں سمجھتے، اس لیے وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں۔ اب یہ جو 50% مرد ہیں نا پاکستان کے، جن کو یہ عادت پڑ چکی ہے کہ انہوں نے ضرور اپنی فرسٹریشن دور کرنے کے لیے کسی دوسری عورت کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہی دینی ہے، یہ پرابلم جو ہے سائیکلوجیکل ہے۔
اس سائیکلوجیکل پرابلم کو آپ فطرت کے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ نہ کریں. مرد کو جب بنایا گیا تھا یا عورت کو بنایا گیا تھا تو ایک دوسرے کی تسکین کے لیے بنایا گیا تھا. یہ رشتہ جو قائم ہوا تھا دنیا میں، یہ میاں بیوی کے رشتے پر جو ہے وہ دنیا قائم ہوئی تھی. نہ ماں باپ کے رشتے پہ قائم ہوئی، نہ بہن بھائی کے رشتے پہ قائم ہوئی، نہ ہی آپ کے جو ہے وہ کوئی اور ریلیشن شپ اس میں جو ہے وہ ڈیولپ ہوئے. سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ یہ دنیا قائم ہوئی میاں بیوی کے رشتے پہ. لیکن افسوس کے ساتھ کہ اسی رشتے کو کم سے کم ہماری کمیونٹی نے، مسلم کمیونٹی نے جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھا، اس کو سٹرونگ نہیں کیا. جبکہ اگر آپ قرآن پاک کو کھول کے دیکھیں تو آپ کو صاف اور واضح طور پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مرد کے یعنی ایک شوہر کے حقوق بھی بیان کر رہا ہے اور ایک عورت کے حقوق، ایک بیوی کے حقوق بھی جو ہیں وہ اسلام آپ کو بتا رہا ہے، قرآن پاک آپ کو بتا رہا ہے. سورہ نساء کھول کے دیکھ لیجئے، صاف اور واضح جو ہے وہ میاں بیوی کے حوالے سے شادی سے لے کے اور طلاق تک کے تمام تر مراحل، تمام تر چیزیں جو ہے وہ اس میں موجود ہیں اور آپ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم ان کو پڑھنا چاہتے ہی نہیں، ہم نے پڑھا ہی نہیں. ہم نے ترجمے سے کبھی قرآن کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میاں بیوی کے رشتے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود کتنا کنسرن شو کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ جتنا آسان آپ سمجھ رہے ہیں اتنا آسان نہیں ہے. یہ مشکل ترین مراحل ہوتے ہیں کہ دو مختلف سینسز کے لوگ، دو مختلف مائنڈ رکھنے والے لوگ جب ایک پینل پر اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کی سینس آف ہیومرز اور ان کا جو مائنڈ سیٹلمنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہوتی. وہ سیٹلمنٹ کرنے کے لیے آپ کو کچھ وقت درکار ہوتا ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ شادی سے پہلے کچھ وقت ایک دوسرے کو لازمی دیں. کم سے کم 3 مہینے ایک دوسرے کی مینٹل کمپیٹیبلٹی پر آئیں، اس کے بعد شادی کا ارادہ کریں. جو لوگ منگنی کر لیتے ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے کہ منگنی کر کے ان کو تھوڑا ٹائم مل جاتا ہے شادی کے لیے، تو وہ منگنیاں اکثر اسی لیے ٹوٹ جاتی ہیں کہ مینٹل کمپیٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے. دوسرے یہ کہ جو مرد کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ مرد دوسری عورتوں میں جو ہے وہ انوالوڈ کیوں ہوتے ہیں، تو دیکھیں اب یہ مردوں نے اپنی عادت بنا لی ہے، لیکن یہ 50% مرد ہیں. میں پھر بات کر رہی ہوں کہ 50% ایسے ہیں جنہوں نے اپنی عادت بنا لی ہے کہ انہیں دوسری خواتین کی ضرورت ہوتی ہے. ورنہ جو 25% مرد ہیں وہ اللہ رسول کی خاطر جو اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، وہ تب بیویوں کو جو ہے وہ پریفرنس نہیں دیتے. باقی کے لوگ جو ہے وہ بزنس کی وجہ سے یا پھر اپنی ذات سے محبت کی وجہ سے بیویوں کو ٹائم نہیں دیتے. لیکن بیوی کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے سخت ناراضگی کا اظہار تب کیا ہے کہ اگر تم اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھتے، اگر بیوی کے تمام حقوق آپ پورے نہیں کرتے تو آپ اچھے شوہر نہیں ہیں. اب اگر بات کر لیں بد نصیب شوہر پہ کہ بد نصیب شوہر کون ہوتا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بد نصیبی ہے ایک مرد کے لیے کہ اس کے پاس ایک پاک صاف کردار کی عورت ہو جو اس سے محبت کرتی ہو، جو اپنا گھر بار چھوڑ کے اس کے گھر میں آئی ہو، اس کے گھر والوں کو سنبھال رہی ہو، اس کے بچوں کو سنبھال رہی ہو، اور مرد جو ہے وہ اس کو سائیکلوجیکلی جو ہے وہ ایک ذہنی مریض بنا دے. بد نصیب ہے وہ مرد جس کے پاس کسی عورت کی اور خاص طور پہ اپنی بیوی کی محبت نہیں ہے. آپ اس بات کو جس طریقے سے چاہے جو ہے وہ ناپ تول سکتے ہیں کہ یہ بات ایک بہت بڑے معیار پہ جا کے آپ کو جو ہے اس کی سمجھ آئے گی کہ بد نصیب ہے وہ مرد جس نے اپنی بیوی کی عزت نہیں کی، اپنی بیوی کو مقام نہیں دیا، اپنی بیوی کی جو ہے وہ اس کی فیلنگز کو، اس کے ایموشنز کو سمجھا نہیں. اگر آپ نے اپنی بیوی کی ایموشنز کو سمجھنا ہی نہیں تھا تو پھر آپ کو شادی کرنے کا اختیار بھی نہیں تھا. شادی صرف وہ لوگ کیا کریں کہ جو واقعی دوسری خاتون کو اپنے گھر میں لا کے، ایک لڑکی کو لا کے اس کو عزت دینے کا حوصلہ رکھ سکیں. یہ نہ کریں کہ ماں باپ کی جی ہماری ڈیمانڈ تھی، ماں باپ نے جو ہے وہ کہا شادی کر لو تو ہم نے شادی کر لی. شادی دو لوگوں کے درمیان ایک بہت ہی بڑے تعلق کو کہتے ہیں، ایک ایسے مضبوط رشتے کا نام ہے جسے دو لوگ نبھا رہے ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں آپ نے شادی جو ہے وہ 2 خاندانوں کا جو ہے وہ مسکن بنا دیا. 2 خاندانوں کے لیے جو ہے وہ اس کو مشکل ترین مرحلہ بنا دیا کہ شادی ایک بہت جو ہے وہ ڈیفیکلٹ چیز ہے. نو وے، شادی ڈیفیکلٹ نہیں ہے، شادی کو ڈیفیکلٹ بنایا گیا ہے. شادی کو آسان کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ مینٹل کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے، کمیونیکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہونی چاہیے. آپ ایک دوسرے کو جب قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ رہے ہیں تو خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کر رہے ہیں. یہ یاد رکھیں، یہ جو قبول ہے یہ عام لفظ نہیں ہے. اس وقت یاد رکھیں کہ آپ اس شخص کو جسے اپنی زندگی میں آپ انٹر کر رہے ہیں وہ بھی عورت کی قبول ہے کہ بغیر قبول نہیں ہو سکتا. آپ کی شادی ہی کمپلیٹ نہیں ہوگی جب تک عورت آپ کو قبول نہیں کرے گی. لیکن کیسی بات ہے کہ عورت اگر زندگی سے نکلنا بھی نہ چاہے اور مرد اس کو نکالنا چاہے تو طلاق کا اختیار جو ہے وہ اللہ نے مرد کو دے دیا ہے. یعنی قبول کرنے کا اختیار عورت کے پاس ہے اور
نہ کرنے کا اختیار جو ہے وہ مرد کے پاس ہے. لیکن مردوں کو یہ چاہیے کہ جب ایک لڑکی آپ کے گھر میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے, اپنے گھر بار, رشتہ دار, اس کی سائیکلوجیکل پوزیشن یہ ہے کہ وہ جس گھر میں آ رہی ہے اسے اس گھر کے طور طریقوں کا نہیں پتہ, آپ کو بتانا ہے. ایک شوہر کو سمجھانا ہے کہ بیوی کو کیسے پریزنٹ کرنا ہے اپنی لائف کو, اور آپ نے بتانا ہے اپنی وائف کو کہ کیسے اس کو جو ہے وہ یہ طور طریقے سیکھنے ہیں. اگر آپ اس کو ٹائم نہیں دیں گے, اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کریں گے, اسے بتائیں گے نہیں, تو وہ اپنے آپ میں احساس کمتری کا شکار ہو جائے گی, مینٹل ڈس آرڈر میں چلی جائے گی. پھر آپ شکایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک ذہنی مریضہ سے شادی کر لی. پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ ذہنی مریضہ ہے. اسے ذہنی مریضہ بنانے والا وہ شوہر ہے جو بد نصیب ہے, جو یہ چیز سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ اس کے پاس ایک عورت کی محبت ہے تو وہ امیر ترین انسان ہے. آج کا مرد پیسہ کمانے کو امپورٹنس دیتا ہے, اپنے گھر کو امپورٹنس نہیں دیتا. پیسہ کمانے کے چکر میں, اپنی جاب کو بچانے کے چکر میں آپ اپنے بچے نگلیکٹ کرتے ہیں, اپنی بیوی نگلیکٹ کرتے ہیں. آپ یہ سوچے سمجھے بغیر جو ہے وہ زندگی کی دوڑ میں دوڑے چلے جا رہے ہیں کہ آپ کا گھر بھی ہے, آپ کی بیوی ہے, اس کے ایموشنز ہیں, فیلنگز ہیں. یاد رکھیے گا, سائیکلوجیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم تھاٹس پہ کام کرتے ہیں. آپ کی جیسی تھاٹ ہوگی ویسی ہی آپ میں فیلنگز ڈیولپ ہوں گی. جو آپ فیلنگز ڈیولپ کریں گے ویسا ہی آپ کا بیہیویئر ہو جائے گا. جب آپ کا بیہیویئر جو ہے وہ ایک ایسے پرسن کا ہو جائے گا جس میں اچھا یا برا آپ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا, تو پھر آپ کی پرسنالٹی بن جائے گی اور وہ چیز آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہو جائے گی. تو سرکل شروع کہاں سے ہوا تھا؟ سرکل شروع ہوا تھا تھاٹ سے. اینڈ کہاں ہوا؟ آپ کی پرسنالٹی پہ. شوہروں نے اپنی تھاٹ پر کام نہیں کیا, بیویوں نے اپنی پرسنالٹی کو فکس کر لیا, کیونکہ ایک تھاٹ, پھر فیلنگ, پھر بیہیویئر اور پھر پرسنالٹی بن گئی, ڈیولپ ہو گئی. سائیکلوجیکلی آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ آپ کے ساتھ میٹر کیا چل رہا ہے. ایک انسان کا پورا سائیکلوجیکل پروسیس ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورتی سے ڈیزائن کیا ہے. اور اگر آپ سائیکلوجیکلی بہت اچھے سے اپنی لائف کو گزارنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو چند پوائنٹس دے رہی ہوں, اس پر آپ کو جو ہے وہ چلنا پڑے گا اور اس پر جو ہے وہ عمل پیرا ہونا پڑے گا. ایک تو آپ نے جو ہے وہ زندگی میں زیادہ کوشش کریں کہ اپنے ریلیشن شپ کے حوالے سے اوور تھنکنگ نہ کریں. دوسری بات خاص یہ ہے کہ آپ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں, اچھائیوں اور برائیوں سمیت قبول کریں. تیسری خاص بات آپ کے شوہر کے لیے, خاص طور پہ بیویوں کے لیے, کہ اپنے شوہر کے لیے آپ جس طرح سے سمجھتی ہیں کہ آپ کا شوہر جو ہے وہ کمپیٹیبل ہے, تو اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ جو اسے پسند ہے وہ کرنے کی کوشش کریں. اور شوہروں کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کو وقت دیں, انہیں احساس کی ضرورت ہے. یہ 3-4 چیزیں اگر آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک ریلیشن شپ جو آپ کے لیے ٹاکسک بن جاتا ہے, اس ریلیشن شپ کو آپ بڑی آسانی سے گزار سکتے ہیں.